نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، اگرچہ کل ہماری صورت المائدہ شروع ہو چکی تھی، لیکن صورت نساء کے جو مسائل تھے وہ کل کے درس میں بیان نہ ہو سکے، اس لیے آج صورت نساء کے مسائل پر درس ہوگا اور اس سبق کا تعلق صورت نساء کے ساتھ ہوگا، اور کل سے پھر صورت مائدہ کا دوسرا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ۔ صورت نساء میں جو ظاہری آنکھوں سے مسائل انسان دیکھ سکتا ہے، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یتیموں کے مال کا اگر تم میں سے کوئی نگران ہے تو ان کے اچھے مال کو تبدیل نہ کرے، ایسا نہ کرے کہ ان کے اچھے مال کو خود رکھ لے اور اپنے نکمے مال کو ان کے نام کر دے، خواہ وہ زمین ہو یا غیر زمین۔ مسئلہ نمبر 2، یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے شریعت نے۔ مسئلہ نمبر 3، بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں 4 عورتیں رہ سکتی ہیں، اس سے زیادہ وہ نکاح بیک وقت نہیں کر سکتا، باندیوں کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، عدل و انصاف سے مراد بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے مراد وہ عدل ہے جو ممکن ہو، قلبی محبت مراد نہیں اور جماع بھی اس کے اندر شامل نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، مہر کو معاف کروانے کا مطالبہ مرد کی طرف سے یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر بیوی از خود اس سے خوش ہو کر راضی ہو کر اس کو مہر معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے۔ مسئلہ نمبر 6، آپس کے معاملات لین دین پر گواہ بنایا کرو، یہ شریعت کا حکم ہے، اسی میں امن ہے اور جھگڑوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، بلوغت کی عمر، بلوغت کی جو پہچان ہے وہ 3 طرح سے ہوتی ہے کہ لڑکا بالغ ہوا یا نہیں، لڑکی بالغ ہوئی یا نہیں، لیکن اس کی جو آخری پہچان ہے کہ وہ 15 سال کی عمر ہے۔ اگر اس سے پہلے کچھ دیگر علامات ظاہر نہ ہوں تو 15 سال جب عمر ہو جائے وہ لڑکا اور لڑکی بالغ سمجھی جائے گی اور ان پر احکام شریعت نافذ ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 8، تقسیم جائیداد، تقسیم میراث میں بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا اور ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایسے ہی خامد جو ہے اس کو بیوی کی میراث سے کبھی چوتھائی اور کبھی نصف ملے گا، اور بیوی کو خامد کے مال سے کبھی چوتھائی اور کبھی 8واں حصہ ملے گا۔ مسئلہ نمبر 9، ہماری عدالتوں میں پوتے کی میراث کا مسئلہ جو چل رہا ہے اور جاری کیا گیا ہے یہ غیر شرعی ہے، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث شریعت اسلامی نہیں دیتی۔ مسئلہ نمبر 10، میت کے کپڑے، جوتے، یہ سب چیزیں میراث میں شامل ہیں جو کہ ہمارے ہاں اکثر ضائع کر دی جاتی ہیں، ان کو ضائع کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مسئلہ نمبر 11، کفن کے اوپر جو اضافی چادر ڈالتے ہیں اسے میت کے مال سے خریدنا درست نہیں ہے، اگر کوئی دوسرا بندہ اپنے مال سے خرید کے ڈال دے تو حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، میت کے غسل کے لیے نئے برتن خریدنا اور پھر ان کو ضائع کر دینا
میت کے مال سے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13، میت کے مال سے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلانا یہ قطعاً درست نہیں ہے جب تک کہ اس کی میراث اس کے ورثاء میں تقسیم نہ ہو جائے، پھر کوئی وارث اپنی خوشی سے اپنے حصہ سے مہمانوں کو کھلانا چاہے تو کھلا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 14، میت کے مال سے تقسیم میراث سے پہلے خیرات کرنا، صدقہ کرنا یہ جائز نہیں ہے اور نابالغوں کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے۔ باقی وارث شرم و شرمی اگر اجازت دے بھی دیں تو یہ اس روایت کے خلاف ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے علاوہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 15، تقسیم میراث سے پہلے بیوی کا مہر اگر مرنے والے نے ادا نہیں کیا تھا تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کا قرض جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اگر حج مرنے والے پہ فرض تھا، اس نے نہیں کیا اور وصیت کی کہ میرا حج میرے مال سے کروا دیا جائے تو پھر یہ رقم اس سے الگ کی جائے گی۔ پھر اگر اس نے وصیت کی تھی کسی کو کچھ دینے کی تو اس کے تہائی مال سے اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کی میراث اور جائیداد اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ مسئلہ نمبر 16، میراث بیٹے کو کبھی مکمل ملتی ہے اور کبھی جو ہے اس کو لڑکیوں کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملتا ہے، اور بیٹیوں کو سنگل ملتی ہے لڑکے کے مقابلے میں۔ اگر لڑکیاں اکیلی ہی ہوں تو اگر وہ ایک سے زائد ہوں تو ان کو ثلثان 2/3 ملتی ہے۔ اگر ایک ہی بیٹی ہو مرنے والے کی تو اسے نصف جائیداد ملتی ہے۔ والد کو مرنے والے کے مال سے کبھی چھٹا حصہ ملتا ہے جبکہ اس کی اولاد موجود ہو، اور کبھی کل ملتا ہے جبکہ اس کی اولاد نہ ہو، اور کبھی جو ہے اس کو چھٹا بھی ملتا ہے اور بقیہ بچا ہوا بھی ملتا ہے جبکہ مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہوں اور بیٹے پوتے نہ ہوں۔ ایسے ہی مرنے والے کی ماں کو کبھی چھٹا حصہ ملتا ہے جبکہ اس کی اولاد موجود ہو، اور کبھی ماں کو جو ہے 1/3 مال ملتا ہے جب مرنے والے کی کوئی اولاد بھی نہ ہو اور مرنے والے کے بہن بھائیوں میں سے 2 افراد بھی موجود نہ ہوں۔ اسی طرح خامند کو بیوی کے مال سے کبھی چوتھائی ملتا ہے جبکہ اس مرنے والی کی اولاد ہو، اور کبھی خامند کو بیوی کے مال سے نصف مال ملتا ہے جبکہ مرنے والی کی اولاد نہ ہو۔ اسی طرح بیوی کو خامند کے مال سے کبھی چوتھائی حصہ ملتا ہے جبکہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو، اور اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو پھر بیوی کو خامند کے مال سے 8واں حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر کلالہ کا لفظ آیا ہے۔ کلالہ کی میراث کس کو ملے گی اور کلالہ کیا ہے؟ کلالہ یہ ہے کہ نہ تو اس کے اصول ہوں، یعنی بیٹے، نہ تو اس کے اصول ہوں جیسے باپ دادا پردادا، اور نہ ہی اس کے فروع ہوں جیسے بیٹا پوتا پڑپوتا۔ تو اگر اس کے ساتھ اخیافی بہن یا بھائی ہے، ایک بہن یا ایک اخیافی بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر یہ ماں شریک بہن بھائی 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو اس کے کل مال کا 1/3 حصہ ملے گا، اور 1/3 حصے میں یہ سب لوگ برابر کے شریک ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 17، مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ مسئلہ نمبر 18، آزاد اور غلام یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے، شریعت ان کو وارث قرار نہیں دیتی۔ مسئلہ نمبر 19، مرتد مرد یا مرتدہ عورت، ان کی میراث اس کے مسلمان رشتہ داروں کو ملے گی، خواہ وہ زمانہ اسلام میں اس نے مال کمایا ہو یا حالت ارتداد میں کمایا ہو۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے اور اس کی بیوی حاملہ تھی تو تقسیم میراث کے وقت ایک لڑکے کے حصے کے بقدر مال کو روک لیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر وہ لڑکا ہے تو وہ سارا حصہ اسے مل جائے گا، اگر وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پھر بقیہ مال جو ہے باقی وارثوں کو دوبارہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 21،
اگر طلاق رجعی ہوئی، کسی بندے نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو دوران عدت خامد فوت ہو گیا تو یہ عورت جو ہے اپنے خامد کی میراث اور جائیداد میں وارث ہوگی۔ مسئلہ نمبر 22، مرض الوفات میں کسی نے اپنی بیوی کو اس مرض میں طلاق دی جس کے اندر وہ فوت ہو گیا، اور طلاق بھی مغلظہ دی، لیکن ابھی اس کی عدت ختم نہیں ہوئی تھی کہ خامد فوت ہو گیا اسی مرض میں، تو یہ عورت بھی اپنے خامد کی وارث ہوگی۔ مسئلہ نمبر 23، مرض الوفات میں اگر کسی عورت نے خلا لے لیا، از خود جو ہے مطالبہ کیا طلاق کا خامد کو کچھ دے کر، تو وہ عدت کے اندر ہو اور خامد فوت ہو جائے تب بھی وہ خامد کی جائیداد کی وارث نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 24، اگر کسی کے عصبات نہ ہوں تو بقیہ مال پھر دوبارہ ذوی الفروض کو، جن کے حصے قرآن پاک میں متعین ہیں، پھر دوبارہ انہی کے اندر تقسیم کر دی جائیں گے، لیکن اس دوبارہ تقسیم کرنے میں خامد اور بیوی کو حصہ نہیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر 25، اگر عصبات اور ذوی الفروض دونوں نہ ہوں تو جائیداد پھر ذوی الارحام کی طرف منتقل ہو جائے گی، یعنی نواسے، نواسیاں، بہنیں، پھوپھیاں، ماموں، خالہ، یہ لوگ پھر میراث ادھر کو تقسیم چلی جائے گی، پھر ان کو ملے گی۔ مسئلہ نمبر 26، مرد جو ہے اگر مرد سے برائی کرے، یعنی وہ فعل کرے جو قوم لوط کا ہے، تو ایسے پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دی جائے۔ بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آگ میں جلا دیا جائے، بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر اوپر سے نیچے دھکیل دیا جائے تاکہ نیچے آتے تک یہ مر جائیں، بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اور دیوار کو دھکا دے کر ان کے اوپر گرا دیا جائے تاکہ یہ لوگ دب کر مر جائیں، بعض صحابہ کی رائے اس میں یہ ہے کہ ان کو زانی والی سزا دی جائے۔ مسئلہ نمبر 27، کفر اور شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن کفر اور شرک جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ دوسری اعمال صالح سے بھی معاف ہو جاتے ہیں اور توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان نادم ہو، اس سے اپنے اس فعل پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، دوسرا یہ کہ توبہ صدق دل سے کرے، تیسرا یہ کہ آئندہ اس فعل کے نہ کرنے کا پکا عزم کرے۔ مسئلہ نمبر 28، طلاق دیتے وقت مہر واپس نہ مانگا جائے، جو مہر دے دیا گیا ہے اب اس کو واپس مانگنا یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 29، محارم نسبیہ، ایسے ہی وہ محارم جو رضاعت کی وجہ سے ہیں، ایسے ہی وہ محارم جو مساہرت کی وجہ سے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھے وہ عورت جو شادی شدہ ہے اس سے بھی کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 قسم کی عورتیں ہیں جن سے مرد کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 30، سوتیلی ماں سے بھی نکاح حرام ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے ایسا کر لیتے تھے۔ مسئلہ نمبر 31، اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا ہو تب بھی اس کے بیٹے کو اس عورت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 32، جن 2 بچیوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو ان کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہے، یہ آپس میں رضائی بہن بھائی بن گئے ہیں۔ مسئلہ نمبر 33، رضاعت صرف اس دودھ سے ثابت ہوگی جو منہ یا ناک کے ذریعے سے پیٹ میں پہنچا ہوگا، اگر اس کے علاوہ دیگر راستوں سے جیسے انجیکشن لگا کر پہنچا دیا گیا اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔
مسئلہ نمبر 34، جانوروں کے دودھ سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ لکھ دیا ہے کہ اگر 2 بچوں نے بکری کا دودھ پیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ ایسا قطع نہیں ہے، رضاعت اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 35، اگر عورت کا دودھ کسی چیز میں ملا کر بچے کو پلایا گیا، اگر دودھ اس چیز سے زیادہ تھا، غالب تھا، تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، مگر نہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 36، اگر کسی مرد کے دودھ اتر آئے، اس کے پینے اور پلانے سے رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 37، اگر دودھ پینے میں شک ہو تو رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 38، رضاعت کا ثبوت کسی معاملات کی طرح ہوگا، دیگر معاملات کی طرح ہوگا کہ اس میں 2 لوگ گواہی دیں یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں کہ اس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے یا اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، تب جا کر رضاعت ثابت ہوگی۔ مسئلہ نمبر 39، دودھ جو ہے 2.5 سال کی مدت کے اندر پیا جائے، اگر بچے کی عمر 2.5 سال سے 1 دن بھی اوپر بڑھ گئی پھر اس نے دودھ پیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 40، بیوی کی ماں، ایسے ہی جماع بے شبہ والی، ان سب سے نکاح اس کے بیٹے کا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 41، صرف نکاح کرنے سے ساس جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی، صرف نکاح کرنے سے ساس جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، خواہ خلوت کی ہو یا خلوت نہ کی ہو۔ مسئلہ نمبر 42، اپنی بہو سے کسی حال کے اندر بھی نکاح درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 43، 2 سکی بہنیں یا 2 سکی محارم بیک وقت کسی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی اور ان کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 44، اگر کوئی کافر عورت دارالحرب میں مسلمان ہو جائے تو 3 حیض کے بعد ان میں تفریق خود بخود ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 45، اگر کافرہ دارالاسلام میں اسلام قبول کر لے تو قاضی اس کے شوہر پر پہلے اسلام پیش کرے گا، اگر وہ انکار کر دے، قبول نہ کرے تو قاضی ان دونوں کے درمیان میں تفریق کر دے گا۔ اب یہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی بھی مسلمان سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 46، بیک وقت 4 عورتیں مسلمان کے نکاح میں اکٹھی رہ سکتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 47، متع حرام ہے۔ متع کیا ہے کہ کچھ پیسوں کے بدلے میں یوں کہا جائے کسی عورت سے کہ میں 1000 روپے دوں گا اور 1 رات تیرے پاس گزاروں گا، یہ بھی حرام ہے۔ اور ایسے ہی نکاح موقت بھی حرام ہے کہ انسان نکاح کرتا ہے اور نکاح میں گواہ بھی موجود ہے لیکن طے کرتا ہے کہ یہ نکاح میں 3 دن کے لیے کر رہا ہوں، 1 ہفتے کے لیے کر رہا ہوں، 1 سال کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ نکاح بھی مسلمانوں کے ہاں جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 48، باندی یا غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے۔ مسئلہ نمبر 49، جب سے شرعی جہاد مفقود ہو چکا ہے، شرعی جہاد کی 2 شرطیں ہیں کہ مسلمان اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد اور جنگ کریں اور مد مقابل کافر لوگ ہوں۔ جب سے یہ 2 شرطیں یا 2 میں سے 1 شرط مفقود ہو چکی ہے، اس وقت سے غلام اور باندیوں سے ہم لوگ محروم ہو گئے ہیں۔ مسئلہ نمبر 50، اپنے مال کو ناجائز، حرام اور باطل طریقوں سے خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 51، کسب معاش میں سب سے افضل راستہ تجارت کا ہے اور اس کے بعد پھر محنت مزدوری کا ہے۔ مسئلہ نمبر 52، گناہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 کبیرہ جو صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، نمبر 2 صغیرہ جو نماز، روزہ، صدقات، وضو، ذکر وغیرہ سے بھی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 53، عورتوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو سمجھانے کے اور ان کی اصلاح کے 3 طریقے سورۃ النساء میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ان کو اچھے انداز سے نصیحت کی جائے۔ نمبر 2،
پھر ان کا بستر الگ کر دیا جائے۔ نمبر 3، ہلکی پھلکی مار ایسی جس کی وجہ سے جسم پر نشان نہ پڑے، اور اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ چہرے پر بھی نہ مارا جائے۔ مسئلہ نمبر 54، نیک عورتوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرتی ہیں، ان کی اطاعت کرتی ہیں، ان کے گھر، مال، عزت کی ہر وقت حفاظت کرتی ہیں، خواہ مرد موجود ہو، خواہ مرد جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 55، گھر کا جھگڑا، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو گھر کا جھگڑا گھر ہی میں نمٹا دیا جائے، اسے جو ہے باہر تک نہ پہنچایا جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر برادری خود جو ہے اس کو نمٹا دے۔ اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو تو پھر قاضی تک جو ہے اس فیصلے کو لے کر جانا پڑے گا، پھر قاضی اس کا فیصلہ کرے گا۔ مسئلہ نمبر 56، والدین کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کی رضا، باپ کی رضا میں ہے۔ والدین کو محبت سے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، تو اس لیے پورے حقوق والدین کے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 57، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، یتیموں مسکینوں کی خیر خواہی کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، خواہ وہ پڑوسی قریب کے ہوں یا وہ پڑوسی دور کو ہوں۔ اسی طرح مسافروں کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت ملازموں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ بھی مسلمان کے اعمال کے اندر شامل ہے۔ مسئلہ نمبر 58، شراب حرام ہے، اس کی حرمت قطعی طور پر ہے، اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 59، نشہ کی حالت میں نماز سے منع کیا گیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں تھی، اس لیے کہ نشے کے اندر انسان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے یا اپنے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ یہی حکم جو ہے نیند کے بارے میں آج بھی ہے کہ اگر انسان پر نیند غالب ہو اور اسے اپنی زبان پہ قابو ہی نہ ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کوئی اچھا جملہ بول رہا ہے یا نقصان والا جملہ بول رہا ہے، تو ایسی حالت میں اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ کچھ دیر آرام کر لے تاکہ اس کے ہوش و حواس لوٹ آئیں، پھر وہ اپنی نماز ادا کریں۔ مسئلہ نمبر 60، اگر پانی نہ ہو یا پانی تو موجود ہو لیکن استعمال کی قدرت نہ ہو مرض وغیرہ کی وجہ سے، تو پاک مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 61، تیمم کس چیز سے ہوتا ہے؟ تیمم جن سے زمین پر جائز ہے۔ جن سے زمین کی تعریف یہ ہے کہ اس چیز کو اگر آگ کے اندر ڈالا جائے تو وہ جل کر راکھ نہ بنے اور پگھل کر پانی نہ بنے، ایسی تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تیمم کرنا جائز ہے۔ اور جو چیزیں جن سے زمین سے نہیں ہیں، جیسے لکڑی، لوہا، پلاسٹک، شیشہ، کپڑا، یہ چیزیں جن سے زمین نہیں ہیں، ان چیزوں پر تیمم اس وقت جائز ہوگا جب ان پر گرد و غبار اس قدر پڑی ہو کہ انسان اس کے اوپر ہاتھ رکھے، جب ہاتھ اٹھائے تو نیچے نشان پڑ جائیں، وگرنہ جائز نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 62، شرک جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ علم میں شرکت کرنا کہ فلاں بندہ بھی ہمارے حالات کو جانتا ہے جیسے اللہ جانتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ تصرفات کے اندر جو ہے کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بھی شرک ہے۔ شرک کی تمام اقسام اہل علم سے معلوم کر کے اس سے بچنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 63، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار لکھنا، کہلوانا، یہ جائز نہیں ہے۔ انسان جو ہے گناہ گار ہے، ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا رہے۔ مسئلہ نمبر 64، ہر ایسے عمل سے بچے جو موجب لعنت ہو۔ مسئلہ نمبر 65، کافر پر لعنت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 66، بغیر نام لیے لعنت کرنا جائز ہے۔ مسلمان پر اس کے کسی فعل کی وجہ سے بغیر نام لیے لعنت کرنا جائز ہے، جیسے کہ یوں کہا جائے ظالموں پر لعنت، چوروں پر لعنت، سود خوروں پر لعنت، زانیوں پر لعنت، اس انداز سے، لیکن نام لے کر لعنت کرنا مسلمان کو یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 67، امانت اگر کسی کے پاس کسی نے رکھوائی ہے تو اس کو واپس کرنا چاہیے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
مسئلہ نمبر 68، عہدے جو ہیں یہ بھی امانتیں ہیں، کسی کو حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے چھوٹا یا بڑا، یہ بھی امانت میں داخل ہے۔ اب جو کام اس کے ذمہ ہے اگر وہ درست نہیں کرتا تو یہ بندہ بھی امانت میں خیانت کرنے والا شمار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 69، نااہل کو عہدہ دینا یا اس کا خود عہدہ لینا، یہ دونوں شریعت کے اندر منع ہے۔ مسئلہ نمبر 70، علاقائی اعتبار سے، صوبائی اعتبار سے، لسانیت اور قومیت کی بنا پر عہدوں کو تقسیم کرنا یہ جائز نہیں ہے، وہ اہل ہوں نا اہل ہوں، کہ ہم نے فلاں صوبے والوں کو اتنے عہدے دینے ہیں، فلاں کو یہ دینے ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہر صوبہ کے اندر یہ جو کوٹا مقرر سسٹم ہے یہ شرعاً غلط ہے، بلکہ جو لوگ اہل ہیں ان کو عہدے دیے جائیں، خواہ وہ اس صوبے کے ہوں خواہ وہ اس صوبے کے نہ ہوں، خواہ وہ اس زبان کے ہوں خواہ وہ اس زبان کے نہ ہوں، خواہ وہ اس قوم کے ہوں خواہ وہ اس قوم کے نہ ہوں۔ مسئلہ نمبر 71، اسلامی حکومت کا امیر یا حاکم اگر غیر شرعی حکم دے تو اس کا ماننا جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 72، مسلمان کا عقیدہ، یہ لکھی ہوئی بات ہے کہ جو مصیبت یا جو راحت اس کے بارے میں لکھ دی گئی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ مسلمان کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 73، مظلوم کی فریاد رسی کرنا یہ ضروری ہے، ہر بندے پر ضروری ہے، اس کی طاقت کے بقدر، جس قدر اس میں طاقت ہو اسے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 74، پختہ مکان بنانا یہ شریعت میں منع نہیں ہے، بہتر یہ ہے خیر الامور اوسطها کا خیال رکھے، بقدر ضرورت بوقت ضرورت جو ہے وہ اسے بنائے۔ مسئلہ نمبر 75، قرآن پاک میں تلاوت کے ساتھ غور و فکر کا شریعت نے حکم دیا ہے، علماء اور ماہرین سے ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر قرآن پاک کو سمجھ لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 76، سنی سنائی باتوں کو پھیلانا یہ گناہ ہے اور حرام ہے، اور آج کل یہ عام وتیرہ بن چکا ہے، جس کے بارے میں کوئی بات سنی یا فیس بک پہ پڑھ لی یا اخبار میں دیکھ لی تو ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے اپنی زبانوں کو اس میں لگا دیتے ہیں اور بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مسئلہ نمبر 77، غیر منصوص مسائل میں وہ مسائل جو قرآن اور احادیث کے واضح عبارات میں نہیں ہیں، فقہا کی تقلید لازم ہے، وگرنہ گمراہی کا راستہ کھل جائے گا۔ مسئلہ نمبر 78، جائز کاموں کی سفارش جائز ہے اور اس پر ثواب بھی ملے گا، ناجائز کاموں کی سفارش ناجائز ہے اور اس پر سفارش کرنے والا گناہ گار بھی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 79، سفارش کرنے پہ رشوت لینا یہ حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 80، سلام صرف وہ ہے جو اسلام نے سکھایا ہے، السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام، یہ جو جملے صباح الخیر مساء الخیر عربوں میں مشہور ہیں، اور ایسے ہی ہمارے پڑھے لکھے جوان گڈ مارننگ اور اس طرح آفٹرنون مارننگ ایوننگ مارننگ، یہ سب فضول الفاظ ہیں، اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ السلام علیکم 24 گھنٹے میں جب بھی کوئی کسی سے ملے اور جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر جواب دے تو اس پر پورا اجر ملے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کلام مقدس اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔